فرمایا علم سیکھو، محنت کرو. وَتَعَلَّمُوا لِلْعِلْمِ السَّكِينَةَ وَالْحِلْمِ، علم سیکھو. اور فرمایا علم کے سیکھنے کے لیے علم کی خاطر وقار اور بردباری سیکھو. گویا وقار اور بردباری کا سیکھنا علم پر مقدم ہے، علم پر مقدم ہے. اب علم سیکھنے والے عالم کے لیے وقار کیوں کہا؟ کیونکہ آقا علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میری امت کا عالم بے وقار نہ لگے، میری امت کا عالم بے وقار نہ لگے. اور جو لوگ سلاطین وقت اور امراء وقت اور حکام وقت کے سامنے دو دو ٹکے اور تھوڑی تھوڑی دولت اور نفع اور چندے لینے کی خاطر جولیاں پھیلا کر منگتے بنتے ہیں اور ان کی بولیاں بیلتے ہیں، انہوں نے وقار تو پہلے ختم کر دیا. اب ان کے پاس کون سا علم اور کون سا دین، کون سا علم اور کون سا دین. اس لیے فرمایا علم سیکھنے کے لیے علم سے پہلے وقار سیکھو، اور وقار کے اندر غیرت ہے. اور وقار اور غیرت کا معنی یہ ہے کہ حکمران بھی اس صاحب علم سے ڈرے، حکمران بھی ڈرے. حالانکہ اس شخص کے پاس سوائے علم کے کوئی دولت ہی نہیں ہے، نہ جاگیر ہے، نہ سرمایہ ہے، نہ بینک بیلنس ہے، نہ جائیدادیں ہیں، نہ اس کے کوئی کارخانے ہیں، نہ اس کی ملیں ہیں، نہ تجارتیں ہیں، نہ کوئی اس کے پاس پانامے ہیں، نہ اس کے پاس آف شور کمپنیاں، کچھ بھی نہیں ہیں. فقط فقیر ہے اور حضور کے دین کا علم ہے. اس علم کے ساتھ وقار ایسا ہو کہ حکمران بھی کانپے، حکمران بھی کانپے. اس صاحب علم سے وقت کے حکمران کانپتے نہیں. اسے پتہ ہونا چاہیے کہ نہ اس کے پاس علم ہے نہ وقار ہے، دین نہیں ہے اس کے پاس. وہ منگتا ہے، وہ سائل ہے، وہ منگتا ہے. منگتوں اور سائلوں سے حکمران نہیں ڈرا کرتے، ان کو تو خیرات دینی ہوتی ہے. جس سے حکمران ڈریں، کانپیں، سمجھے اسی کے پاس علم، اسی کے پاس وقار، اسی کے پاس